السلام علیکم دوستو۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، اس عمل کی وجہ سے ہم پر پریشانیاں آئی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کبھی بھی ہمارا ذہن اور خیال اور سوچ وہاں تک نہیں پہنچ پائی کیونکہ ہم اس کو کچھ اہم ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک عمل کے بارے میں آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، جس عمل کی نحوست سے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے عرش سے چمٹ کر ہمارے لیے بد دعا دیتی ہیں، لیکن ہم ان سے بے خبر ہوتے ہیں۔ واقعی دوستو، آج کی ویڈیو پوری سننے کے بعد ضرور کامنٹ کریں کہ یہ سچ ہے یا نہیں۔ کیا مسلمان آج ہر طرف سے کتنے پریشان ہیں؟ کیا پریشانی کی ایک اہم وجہ یہ نہیں ہے؟ ضرور لکھیں۔ دوستو تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے تھے۔ اس دوران اعلان فرمایا، یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا ہماری اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ ایک نوجوان وہاں سے فوراً اٹھ کر اپنی پھوپھی کے پاس چلا جاتا ہے، جس سے اس کا کئی برسوں سے اختلاف یعنی جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ اپنی پھوپھی سے فوراً صلح کر لیتا ہے۔ جب دونوں راضی ہو گئے تو پھوپھی نے نوجوان سے کہا کہ تم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے اعلان کی حکمت پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ جب اس نوجوان نے حاضر ہو کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جس قوم میں قطع رحمی ہو اس پر اللہ جل جلالہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ غور کرنا میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ ایسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کوئی ایسا شخص موجود ہو جو اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، رشتہ توڑنے والا ہو، تو اس کی موجودگی کی وجہ سے اس تمام محفل پر اللہ جل جلالہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ خود اس گناہ میں مبتلا ہیں تو اپنے کسی رشتہ دار سے رشتہ توڑ چکے ہیں، تو کیا آپ خود اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہیں گے؟ تو میرے دوستو، پہلی فرصت میں جہاں شرع عذر نہ ہو وہاں اپنے تمام ناراض رشتہ داروں تک پیغام میں صلح کریں، اور ان کے گھر جا کر خود ان سے معافی مانگنی پڑے تو یہ کوئی نقصان کا سودا نہیں ہے۔ بس فوراً جلد سے جلد معافی مانگ کر اپنے گھروں میں رحمت نزول کے بند دروازوں کے کھولنے کا اہتمام کر لیں۔ دوستو یاد رکھو، جب نزول رحمت کے دروازے بند ہوتے ہیں تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ علماء نے معجم الکبیر میں نقل کیا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت میں مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اعلان کیا کہ میں قطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تاکہ ہم اللہ کی مغفرت کی دعا کر سکیں، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا یعنی اپنے رشتہ دار سے ناطہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں۔ یعنی اگر اپنے کسی رشتہ دار سے ناراض رہنے والا یہاں موجود رہے گا تو اللہ کی رحمت کا نور نہیں ہوگا، آسمان کے دروازے بند رہیں گے اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قطع رحمی کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کی نحوست کا تو وبال ایسا ہے کہ صرف قطع رحمی کی وجہ سے اس کی جد میں نہیں آتا۔ جس گھر میں وہ رہتا ہے اور جس محفل میں وہ بیٹھتا ہے اس مجلس پر بھی آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے نہ دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو محترم، ایسی ہی زندگی گزر رہی ہو تو آپ اپنے رشتہ دار سے صلح رحمی کریں، اور اس کے علاوہ آپ کے کسی رشتہ دار سے ناراضگی بھی نہ ہو۔ ہر خراب اخلاق رشتہ دار سے جتنا جلدی ہو سکے صلح کریں۔ آپ اپنے دل کو ایسا ہلکا محسوس کریں گے اور آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ اور رحمت کے نزول کی ایسی برسات ہوگی کہ آپ کے لیے آسمان سے رحمتوں کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ شان و آپ کے گمان سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری اللہ کے عرش سے چمٹی رہتی ہے اور دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جو مجھ سے جوڑے گا اللہ اسے اپنی رحمت سے ملائے، اور جو مجھ سے توڑے اللہ اس کو توڑے۔ اور رحم کی دعا کیا ہے؟ یا اللہ جو مجھے جوڑے، یعنی جو اپنے رشتہ دار کا قرب اختیار کرے تو اسے اپنا قرب عطا فرما دے، اور جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہو کر ناتا توڑ دے تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ رشتہ داروں سے ناتا توڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، دین اسلام کی تبلیغ اور دنیا بھر کی خدمت خلق کا کام کرنے والے بھی اللہ کے قریب نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے اور قطع رحمی کتنا سنگین جرم ہے اور کتنی بڑی محرومی ہے۔ سنیے کہ سنن ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رشتہ داری کو اپنے نام رحمان کے میم سے نکال کر اس کو رحیم کا نام دیا، یعنی رشتہ داری اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اپنے نام رحمان سے نکال کر اس کا نام رحیم رکھا، اور پھر فرمایا کہ جو اسے جوڑے گا میں اسے جڑوں گا، جو اس کو توڑے گا میں اسے توڑوں گا۔ اور پھر فرمایا یعنی جو اپنے رشتہ داروں سے خطا رحمی کرتے ہوئے ان سے دور ہو جائے گا وہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، وہ لاکھ ہی باتیں کرتا رہے، یا اللہ اللہ کرتا رہے، روزے رکھے، خدمت خلق بجاتا رہے، صدقہ دیتا رہے، تلاوت قرآن میں مشغول رہے، بجائے رات کو تہجد کی نماز نفل عبادتیں کرتا رہے، لیکن وہ میرا مقرب بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والے کو میں خود دور کر دیتا ہوں۔ اور جو فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کا قرب اختیار کرتے ہیں، میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں، میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا وصل، جسے اللہ اپنا بنا لے وہی اللہ کا مقرر بندہ ہوا کرتا ہے۔ مطلب کہ رشتہ داروں کے حقوق اور ان سے تعلقات قائم رکھنے کی اہمیت پر اسلام نے کس قدر زور دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیار کرتا ہے وہ دلوں کو ملانے والا کام کرتا ہے، وہ توڑنے کا کام نہیں کرتا، وہ جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی رحمان کی رحمت کی ایک ساکھ ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں کامنٹ ضرور کریں۔ زندگی رہی تو ایک مرتبہ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔